بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ہمارے ماضی کی ہسٹری کا ایک عظیم ترین سپہ سالار تھا، اس کی زندگی کی سچے واقعات کی داستان بتائی جا رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے قریبی وزیروں کو بلا کر یہ کہا کہ اب جو خلیفہ ہے میں اس کا نام خطبے سے نکالنا چاہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں خلیفہ کا نام خطبے میں رکھا جاتا تھا تاکہ اس کی برتری قائم رہے، تو اس نے کہا میں اس کا نام نکالنا چاہ رہا ہوں۔ خلیفہ کے حالات بتاتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جو کہ ذیلی خلیفہ تھا، خلیفہ بغداد کا مصر میں، اس نے کہا جب میں نے سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا، اگر میں ناکام رہ جاتا تو مصر سے اسلام ختم ہو جاتا، بلکہ صلیبیوں کا جھنڈا آ جاتا۔ جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوئے تھا۔ میں اسے حکم کے مطابق بتانے گیا سلطنت پہ کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کا کس طرح مقابلہ کیا ہے۔ اس نے شراب کی مستی میں جھوم کر کہا، شاباش، ہم بہت خوش ہوئے، ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاصد کے ہاتھ مبارکباد اور انعام بھیجیں گے۔ میں نے اسے کہا، خلیفۃ المسلمین، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں نے یہ فرض اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس بڈھے خلیفہ نے کہا، صلاح الدین تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے۔ اس نے مجھ سے اس طرح بات کی جیسے مجھے اپنا غلام اور حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ بے دین انسان قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ سلطان ایوبی نے خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا، 6-7 دن گزرے، نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے خلافت 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بغداد جو کہ سینٹر ہے خلافت کا، دونوں ذیلی ماتحت خلیفہ پہ ان کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ مجھے نور الدین زنگی نے کہا میں یہ خیال کروں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار نہ بن جائے، وہ سوڈانیوں اور صلیبیوں سے ساز باز کر لے گا۔ میں سوچ رہا تھا خلافت صرف بغداد میں رہے، نور الدین زنگی نے کہا، اور دونوں خلیفہ ذیلی خلیفہ ختم کر دیے جائیں، لیکن ان کے کہنے کے مطابق وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر مصر کے خلیفہ کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بغاوت کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ سوڈانیوں پر بھی کڑی نظر رکھیں۔ سلطان ایوبی نے خط پڑھ کر کہا، اس میں کیا شک ہے، خلافت تو سفید ہاتھی بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں خلیفہ عاضد دورے پہ نکلتا ہے تو آدھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے وہ خلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں۔ خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کرتا ہے ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ اس کے دورے پر خزانے کی رقم تباہ و برباد کی جاتی ہے۔ ہمیں جو رقم سلطنت اسلام کو وسیع کرنے کے لیے اور لوگوں کی فلاح میں لگانی چاہیے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ اس پہلو پہ بھی میں نے غور کیا ہے کہ مصری عوام، یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا بھی ضروری ہے اسلام بادشاہوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ غریبوں کی فلاح کا مذہب ہے، جس کو خلیفہ نے بادشاہوں کا مذہب بنا دیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ بہتان ہونے لگے خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ اس کے وزیر شداد نے کہا، سچ کی ہمیشہ مخالفت ہوئی اور ہوتی رہے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہیں کہ مخالفت اور رد عمل سے ڈر کے لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز کوئی بات نہیں کرتا۔ ہر وقت کے شاہانہ دوروں اور شہنشاہوں کے طریقے سے رعایا کے دلوں سے احترام ہی ختم ہو گیا ہے۔ عوام کو بھوکا رکھ کے اور خود زبردستی حکمرانی کر کے ان زنجیروں میں باندھا ہے جسے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو غربت تک پہنچا دیا ہے اور اپنی عیاشیوں کے لیے صلیبیوں سے تعلقات بنا رہے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں
اور صلیبی آہستہ آہستہ اسلامی سلطنت پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے، ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ قابل احترام امیر سلطان ایوبی کے نائب الناصر نے کہا، ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے میدان جنگ میں دیکھا ہے، ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے۔ ہم محاصرے میں لڑے، ہم بھوکے پیاسے لڑے۔ صلیبیوں کے طوفان کو ہم نے کس طرح روکا، ان کی تعداد کتنی زیادہ تھی۔ آپ نے ایک بار کہا تھا، حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم تھوڑی تعداد سے روک سکتے ہیں، لیکن جو حملہ ہمارے اندر سے ہوتا ہے تو اس کے اندر پہلے تو ہم چونک اٹھتے ہیں کہ یا خدا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ قابل احترام امیر مصر، جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار تڑپتی رہے گی کہ باہر آئے گی۔ آپ نے درست کہا۔ الناصر سلطان ایوبی نے اپنے وزیر کو کہا، میری تلوار تڑپتی ہے، یہ حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے۔ ملک کے حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتے ہیں، لیکن آپ غور کریں ہمارے حکمرانوں میں عظمت اور وقار کتنا رہ گیا۔ صرف خلیفہ آزد کی بات نہیں کر رہا، علی بن سفیان جو میرا جاسوس اعظم ہے اس سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہیں، خلافت کی عیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر اور حاکم ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ خلافت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہر حاکم اس کو سیاست بازی میں استعمال کر رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے ہماری قوم بکھر جائے گی، لیکن میں گھبراؤں گا نہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ بھی نہیں ڈریں گے۔ آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا، لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پہ صرف اس صورت جاؤں گا جب ضروری کام ہوگا۔ فوری طور پہ میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں۔ سب نے ایوبی کے اس قدم کی حمایت کی اور اپنی پوری قربانی اور مدد کا یقین دلایا۔ دوسری طرف خلیفہ آزد اپنے خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت مصروف ہوں۔ خلیفہ تو فوراً غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا، رجب کو میرے پاس بھیجو۔ رجب اس کے حفاظت کرنے والے دستے کا کمانڈر تھا۔ اس کا عہدہ نائب سالار کا تھا۔ وہ مصر کی فوج کا افسر تھا۔ اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کی کمانڈ دی گئی تھی، یعنی ان کا کمانڈر تھا۔ اس نے خلیفہ کے محل اور خلیفہ کے حفاظتی دستے میں چن چن کے سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مخالفوں میں سے تھا اور خلیفہ کے خوشامدیوں میں سے تھا۔ اس وقت خلیفہ کے اس کمرے میں ارارا موجود تھی۔ اس کے بارے میں آگے بتایا جائے گا۔ جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر آیا، اس نے خلیفہ سے کہا، صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، آپ اسے معزول کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں اپنے سپاہیوں کو بھیج کے اسے گرفتار کر لیتے؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے۔ خلیفہ نے غصے میں کہا، فوج کا وہ کمانڈر ہے، وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا۔ اس نے فرشی سلام کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کامتی آواز میں کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا یہ کم بخت خود سر ہو جائے گا، یہ صلاح الدین ایوبی۔ میں نے اسے بلایا تو آنے سے انکار کر دیا اور کہا، میرا آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی معنی رکھتا۔ غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی اور کھانسی آئی۔ اس نے کہا، منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں، میں بیمار ہوں، میرا دل مجھے لے بیٹھے گا، میرا غصہ ٹھیک نہیں، مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی۔ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ مجھے حکم دے۔ میں نے اس لیے بلایا تھا تاکہ اسے احساس رہے کہ اصل میں حاکم ہوں۔ تم نے مجھے بتایا تھا صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے۔ میں بار بار اسے بلاتا ہوں تاکہ اسے احساس یہ ہوتا رہے۔ ارارا نے شراب کا پیالے اس کے ہونٹوں سے لگا کے کہا، آپ سے 100 بار کہا ہے غصے میں نہ آیا کریں، آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ اس نے سونے کی ایک ڈبی میں سے نسواری رنگ کا ایک پاؤڈر نکالا اور تھوڑا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفہ نے اس کے ریشمی بالوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کے اسے قریب کرتے ہوئے کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ سب کو میری دولت اور میرے بادشاہ سے دلچسپی ہے، میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو، تم تو میرے لیے ایک فرشتہ ہو۔ اس نے ارارا کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈالے۔ خلیفہ مسلمین، آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں، یہی وجہ صلاح الدین ایوبی نے گستاخی کی۔ آپ نے یہ بھلا دیا کہ وہ عربی نسل سے نہیں، وہ آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے۔ میں حیران ہوں، اتنی بڑی حیثیت آپ نے اسے کیوں دے دی؟ اس میں کچھ خوبی ہے تو یہ کہ وہ ایک اچھا جنگجو ہے، جنگ لڑنے والا ہے، میدان جنگ کا استاد ہے، لڑنا بھی جانتا ہے، لڑانا بھی، لیکن اتنی بڑی بات نہیں تھی مصر اس کو پورا سونپ دیتے۔ کیا اس کے بعد اسے معزول کر دیا گیا؟ اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔